آپ سب جانتے ہو کہ ابھی ایک ریسنٹ فنومینا ہے جس کو اسموگ کہتے ہیں، جس نے پچھلے چند سال میں ہر سال جو ہے وہ ایک پیریڈ ایسا آتا ہے جس کے اندر اسموگ جو ہے وہ ہمارے ماحول پہ چھا جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، آنکھوں کی، لنگز کی، اور جو ایک فلو اور ایک انفیکشنز چل پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ہمیں اسکول بند کرنا پڑتا ہے، ہاسپٹلز میں جو ہے وہ رش زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میرا بڑا خواب تھا کہ ہم جہاں اتنے کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اس فضا کو بھی صاف ستھرا بنائیں، فضا کو بھی سانس لینے کے قابل بنائیں، اور جو ایئر ہم انہیل کرتے ہیں وہ اتنی صاف ایئر ہو کہ اس سے ہمارے جو صحت پہ جو مضر اثرات ہوتے ہیں آلودگی کی وجہ سے وہ نہ ہوں۔ تو اس کے لیے پہلی بار ایک پوری کمپریہنسو انوائرمنٹ پالیسی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے مریم اورنگزیب کے سربراہی میں بنائی ہے، اور نہ صرف بنائی ہے، اس کا آج پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کو ان بچوں کی صورت میں، ان فورسز کی صورت میں، ان اسکواڈز کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ان بچوں کی پراپر ٹریننگ ہے، اور یہ جو ہے میں نے ابھی دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس میں بہت کاسمیٹک جو چینجز ہم نے نہیں کیے، کاسمیٹک سٹیپس ہم نے نہیں لیے، ہم نے آگے جا کے پراپر جو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی ہے۔ اس میں جو ای بائکس کا اسکواڈ ہے، جو گراؤنڈ پہ ہمارے انیشیٹیوز ہیں اس کو دیکھے گا۔ گرین اسکواڈ جو ہے وہ اربن ویجیلنس کے لیے، اور وہ جو نظر رکھے گا کہ جہاں پر بھی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کی، لاز کی، وہاں پر وہ اس کو مانیٹر کرے گا۔ اور پھر ہماری بلو اسکواڈ ہے جو آپ کے آگے سے گزری ہے، وہ جو آپ کا آج کل پانی، ہمارے پاس بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا جو واٹر کنزرویشن ہے اس کو وہ دیکھے گا۔ اور پھر بلیک اسکواڈ ہے جو یہ آپ کے سامنے سے ابھی گزری ہے، بلیک اسکواڈ، یہ جو گاڑیوں کی ایمیشنز ہوتی ہیں اور فیول ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ فیول کی کوالٹی کیا ہے، فیول کی جو کوالٹی ہوتی ہے جب وہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے ایمیشنز ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ تو یہ وہیکل کی ایمیشن کا ٹیسٹنگ سسٹم ہے۔ پھر ایک ریڈ اسکواڈ ہے جو آپ کے جو انڈسٹریل سائٹس ہیں، ہاسپٹلز ویسٹ ہیں، اس کو جو مانیٹر کرے گا۔ پھر یہ ہاک آئی اسکواڈ ہے جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے، 360 ڈگری لائیو کیمرہ ہے جو وہیکلز پہ ماؤنٹ ہوا ہے۔ پھر یہ جو تھرمل ڈرونز ہیں جو آپ کے ماحول کی سرویلنس کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو وہیں جا کے اس کو پکڑیں گے، اس کو روکیں گے۔ اور پھر یہ اربن پیٹرولنگ اور ویجیلنس اسکواڈ ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کے آگے جو آپ کے سامنے سے گاڑیاں گزری ہیں، اسکواڈز گزرے ہیں، اور یہ ریپڈ رسپانس ہے جو نہ صرف مانیٹرنگ کریں گے بلکہ جہاں پر کوئی سچویشن ایسی ارائز ہوتی ہے وہاں پر یہ ریپڈ رسپانس کا پورا سسٹم ہے۔ اور برک کلنز کا اسکواڈ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے اینٹوں کے بھٹے ہیں اس سے بہت لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے روزگار کو نقصان پہنچے، لیکن جو برک کلنز جو ہیں، جو اینٹوں کے بھٹے جو ہارمفل اسموک جو ہے وہ ایمٹ کرتے ہیں، ان کو روکنا، ان کو ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ماحول میں وہ آلودگی پیدا کرتے ہیں جس کو انہیل کر کے ہمارے عوام جو ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے پنجاب میں ایک زیرو پلاسٹک کی کیمپین شروع کی ہے، جس کو اچھی بات ہے باقی صوبے بھی اب کاپی کر رہے ہیں، ایمولیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے چند ماہ پہلے شروع کی تھی، اور میں بہت خوشی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں ہم نے بہت بڑا سفر ایک طے کیا ہے، اور ہم زیرو پلاسٹک کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح
جو ہمارے موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز ہیں، پہلے ہمارے پاس 3 تھے، اب ہمارے پاس 30 ہے، اور اس کے لیے اور جو ہمارے موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز بھی ہیں، جو آپ جو موبائل ہیں چلتے چلتے آپ کی ایئر کوالٹی کو ہے وہ مانیٹر کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم ایئر کوالٹی انڈیکس میں ہم کہاں ہیں، تاکہ ہم اپنے ماحول کو اپنے لوگوں کے لیے سیف بنا سکیں۔ اور اسی طرح جو گاڑی جو وہیکل جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اسموک ایمٹ کرتی ہے، تو اس کو بھی موبائل اسکواڈز ہیں جو اس کے لیے روکنے کا جو ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے، تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں۔ میں مریم اورنگزیب کو شاباش دیتی ہوں کہ اس نے میرے خواب کو حقیقت بنایا، اور ایک بہت بڑی خدمت ہے یہ کہ عوام کے لیے جس فضا میں جس ہوا میں وہ سانس لیتے ہیں، ہم اس کو سیف بنائیں، ہم اس کو جو ہے وہ ایسا بنائیں کہ لوگ اس کو جب انہیل کریں تو وہ بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ تو مریم، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، آپ کی منسٹری نے اس میں اتنا اچھا کام کیا ہے کہ جتنی بھی میں آپ کو دل سے شاباش دوں اتنا کم ہے۔ اور یہ جو بچے میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اور میں آپ سب کو، ان جوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی جو فضا ہے، اپنی جو ہوا ہے، اس کو پاک رکھنے کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے۔ اور یہ آپ کی یونیفارمز دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے وطن کی کسی بھی ذمہ داری کے لیے یونیفارم پہنتے ہو تو آپ ان چند لوگوں میں یا چند ہزار لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو جن کی ذمہ داری جو ہے اس ملک کو کی حفاظت کرنا ہے، چاہے وہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو، یا عوام کے جان و مال کی حفاظت ہو، یا عوام کی فضا اور عوام کی ہوا کی حفاظت ہو۔ آپ لوگ ایک بہت سیکرڈ ذمہ داری نبھا رہے ہو، اس کے لیے میں آپ کو جتنی شاباش دوں، جتنی میں آپ کی تعریف کروں وہ کم ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ پوری محنت سے، پورے عزم سے انشاءاللہ تعالی اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض سر انجام دو گے، اور آپ کی اس محنت کی وجہ سے پنجاب جو ہے ایک دفعہ پھر سرسبز اور شاداب ہو جائے گا۔ ہم اس کے لیے درخت بھی لگا رہے ہیں، اور میری ڈائریکٹ سپرویژن میں جب سے ہم آئے ہیں ہم لاکھوں ملینز درخت لگا چکے ہیں اور بھی لگا رہے ہیں۔ میں ابھی جو سینئر منسٹر نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، جس میں آپ کو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو انوائرمنٹ کی جو منسٹری ہے، کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے، جو ہمارے انوائرمنٹ کا حال تھا، انہوں نے دکھایا آپ کو کہ اب آپ کو یہ لیٹسٹ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، موٹر بائکس نظر آ رہی ہیں، یہ یونیفارمڈ آفیسرز نظر آ رہے ہیں، یہ ٹرینڈ لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ انٹرنز نظر آ رہے ہیں، یہ پی ایچ ڈیز نظر آ رہی ہیں، یہ اسکواڈز نظر آ رہے ہیں جن کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہے، جن کو یہ گاڑیاں ملی ہیں، ان کو یہ ٹیکنالوجی ملی ہے، ان کو ڈرونز ملے ہیں، ان کو یہ سب سسٹم ملا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی جو گاڑیاں تھیں، جو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو حالات تھے، وہ ٹوٹی پھوٹی زنگ آلودہ گاڑیاں تھیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی، یہ بیفور اینڈ آفٹر آپ دیکھ لیں کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی اور انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی جو حالت تھی، وہی حالت پاکستان کی بھی تھی، وہی حالت پنجاب کی حکومت کی تھی، پاکستان کی حکومت کی تھی، ٹوٹی پھوٹی زنگ آلود، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور آج جب پرواہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، جب عوام کا خیال کرنے والے لوگ آئے ہیں، تو آپ دیکھو 1 سال کے اندر پاکستان کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بدل گئے۔ یہ حالات یہ ایسے ہی نہیں بدلے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کے بعد۔ یہ میں عوام کو کہنا چاہتی ہوں، میری بات کو دھیان سے سننا، 4 سال بھی تو یہاں پر ایک حکومت رہی ہے، تو وہ اپنے کوریڈورز بناتے رہے ہیں، اپنے خزانے بھرتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ 1 سال کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو محنت کی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے جو محنت کی ہے، پورے پاکستان میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے جو محنت کی ہے، آپ دیکھو
جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو کیا بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج ڈیفالٹ کی بات کہیں سے ہو ہی نہیں رہی. کسی بھی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. کیوں؟ آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج یہ آواز آ رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ 1,10,000 پہ ہو گئی ہے. پھر سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیا ریکارڈ توڑا ہے, وہ 1,15,000 پہ چلی گئی ہے. اور آج کیا خبر آ رہی ہے کہ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ بہتر ہو رہی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور آپ کی ریٹنگ کو بہتر کر رہی ہیں. اور آپ نے کہا کہ اپنے پیسے نہ بھیجنا, یہ جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں وہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. پاکستان کا ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان کے اندر. اور آپ دیکھو کہ ساتھ ساتھ مہنگائی بھی کم ہوئی ہے. 38% سے پوائنٹ سم تھنگ پہ مہنگائی کا آ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور ہمیشہ مہنگائی کا وہ جن ہے جو ایک دفعہ بوتل سے نکل جائے وہ اس کے بعد دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو اور شہباز شریف صاحب کی کوشش دیکھیں, نواز شریف صاحب کی حکومتوں کی کوشش دیکھیں کہ آج مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پہ ہے پچھلے کئی سالوں میں. اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی سنی ہیں, کم ہوتی نہیں سنی کبھی. ابھی شہباز شریف آج نے 7.5 روپے جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی اناؤنس کی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جس کے دل میں عوام کا درد ہے. اور اگر عوام کا درد ہو اور محنت کی جائے تو یقین مانو یہ مٹی اتنی زرخیز ہے, اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, اس ملک کی یوتھ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ جتنا میں کہوں کم ہے. آج آپ دیکھو کہ روٹی جو کبھی 25-30 روپے کی تھی اب 12 روپے کی روٹی. آٹا جو جس کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی, اور وہ ہمارے ملک میں 25-26 کروڑ عوام ہیں. آٹا سب کی بنیادی ضرورت ہے. لوگوں کے بچے, بیوی بچے, ماں باپ, گھر والوں کا پیٹ جو ہے وہ آٹے پہ پلتا ہے. اگر آٹا سستا ہو تو کم از کم کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. آٹے کی قیمت کم ہو گئی ہے, روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے. ابھی رمضان المبارک گزرا ہے تو رمضان المبارک میں دروازہ کھٹکا کے پنجاب میں 10-10 ہزار روپے کا چیک غریب لوگوں کو دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ راشن لا سکیں. اور میں نے خود وہ کال سنی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہمیں لائنوں میں لگ کے امداد نہیں دی گئی, بلکہ ہمارا دروازہ کھٹکا کے ہمیں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے آپ کو یہ رمضان المبارک کے لیے آپ کی راشن کا 10,000 روپے کا چیک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر باعزت طریقے سے ہم نے لوگوں کو ان کا حق پہنچایا. آپ دیکھتے ہو کہ صفائی میں بہتری آئی ہے. یہاں آپ کو انوائرمنٹ پروٹیکشن سکواڈز نظر آ رہی ہیں. آپ کو جگہ جگہ پنجاب کے ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں آپ کو ستھرا پنجاب کی فورس اور ستھرا پنجاب کے سکواڈز اور ستھرا پنجاب کی گاڑیوں اور مشینری نظر آئے گی. کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ پنجاب کے ہر علاقے میں, چاہے وہ اس کا رورل ایریا ہو یا اس کا اربن ایریا ہو, کہ یکساں گاؤں میں بھی, دیہات میں بھی اور شہر میں بھی صفائی ہو رہی ہو. میں جب جا رہی ہوتی ہوں سڑک پہ تو میں دیکھتی ہوں ہر چند میٹر میں ستھرا پنجاب کی مشینری اور گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور ستھرا پنجاب کے لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو صفائی ہو رہی ہے آپ کی گلیوں میں, محلوں میں, آپ کے صوبے کے اندر, یہ آپ کے ماحول کو آپ کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ میں دینا چاہتی ہوں. میں ایک ایسی آپ کے لیے ماحول کریٹ کرنا چاہتی ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو حکومت ہے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے دروازے پہ آتی ہے, آپ کا گند اٹھاتی ہے, آپ کا کوڑا اٹھاتی ہے, سیاسی گند بھی ساتھ ساتھ اٹھاتی ہے آپ کا. اور یہاں پر آئی جی صاحب موجود ہیں. لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD بنایا ہے جو اب کام شروع کر چکا ہے. اور یہ جو ریپ کیسز ہیں, یہ سوڈمی کے جو کیسز ہیں, یہ جو اسٹریٹ کرائم کے کیسز ہیں, اس کو ہم سختی سے نمٹ رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, کوئی مرڈر ہوتا ہے, کوئی چوری ہوتی ہے, کوئی ڈاکہ ہوتا ہے, کوئی ریپ ہوتا ہے, یہ سب میری ریڈ لائن ہے. اور چند گھنٹوں کے اندر ہم مجرم کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکتے ہیں. اور اسی طرح ہاسپٹلز میں نے بہت
دیکھا میں ہاسپٹل میں گئی, میو ہاسپٹل میں گئی, اور پھر میں ادھر گئی جناح ہاسپٹل. وہاں پر میں نے ایم ایس کو بھی فارغ کیا, پرنسپل کو بھی فارغ کیا. میڈیا میں بڑا ایک طوفان آ گیا, بھونچال آ گیا کہ مریم نے ایسے کیا, اور وزیر اعلیٰ نے کھڑے کھڑے لوگوں کو فائر کر دیا, اور یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, وہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی عزت کرنا, احترام کرنا واجب ہے. تو میرے پہ واجب ہے, میں ان کی عزت اور احترام میں کمی نہیں آنے دیتی. جو ڈاکٹرز پڑھ لکھ کر آ کر اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں, مریض کی خدمت کرتے ہیں, مریض کو صحت یاب کرتے ہیں, میرے دل میں ان کی بہت جگہ ہے, میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے, بہت عزت ہے. لیکن دنیا یہ بات نہیں جانتی کہ نیچے بیسمنٹ میں جب میں نے جا کے چھاپا مارا تو وہ دوائیوں کے کریٹس باکسز کے باکسز بند پڑے تھے, اور وہی دوائیاں عوام کو کہا جا رہا تھا کہ باہر, اور فارمیسی کا نام لکھ کے ڈاکٹرز کی جانب سے دیا جا رہا تھا. چند ڈاکٹرز, میں سب کا نام نہیں لیتی, چند ڈاکٹرز کی طرف سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ دوائی آپ باہر سے لے آؤ. تو جب میں تقریباً 100 ارب روپیہ میں نے مختص کر دیا ہے فری دوائی کے لیے کہ کوئی بھی اگر سرکاری ہسپتال میں قدم رکھے تو اس کو کوئی دوائی, چاہے وہ پیناڈول ہی کیوں نہ ہو, وہ اس کو اپنی جیب سے نہ لینی پڑے. تو جب میں نے 100 ارب روپے کی ہم فری دوائی دے رہے ہیں, تو کسی کی جرت ہے کہ وہ میرے جو غریب پیشنٹ ہے اس سے کہے کہ تم باہر سے دوائی لے آؤ 16,000 کی, 17,000 کی, 18,000 کی. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. اس کے وہ مجھے جس کو بھی نکالنا پڑا, فارغ کرنا پڑا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ نے میری جتنی تنقید کرنی ہے میرے پہ کر لو, لیکن مجھے پتا ہے میرا فرض کیا ہے. ڈاکٹرز کی عزت ان کے کام سے ہوتی, ان کی خدمت سے ہوتی, اس بات سے نہیں ہوتی کہ آپ انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لو. میرے لیے سب سے ضروری ہے کہ جب سرکاری ہسپتال میں کوئی جائے تو اس کو فری دوائی ملے. جب سرکاری ہسپتال میں کوئی جائے تو اس کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے. جب سرکاری ہسپتال میں کسی کو سرجری ریکوائرڈ ہو تو اس کو 4 مہینے کا انتظار نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ایک ادب اور احترام اور طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے. ان کی بھی کوئی عزت ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے چند ماہ کے اندر وہ ہارٹ پیشنٹس, بچے جو اپنی ہارٹ سرجریز کے لیے انتظار کر رہے تھے, ود ان اے فیو منتھس 3,500 بچوں کی فری ہارٹ سرجری ہوئی ہے. ماشاءاللہ ان کی زندگیاں بچی. اسی طرح ہزاروں افراد کا فری ڈائلیسس ہو رہا ہے, ہزاروں افراد کے فری آرگن ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں, جو 50-50 لاکھ کا ایک آرگن ٹرانسپلانٹ تھا. اور جب میں وہ میو ہاسپٹل گئی, اور جب میں جناح ہاسپٹل گئی, تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ مریضوں کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ڈاکٹرز کے اوور آل ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز کے جو گاؤنز ہوتے ہیں ڈسپوزیبل, وہ بھی آپ باہر سے لاؤ. ان کو کہا جا رہا تھا کہ جو آکسیجن ماسکس ہیں وہ بھی آپ باہر سے لاؤ. مجھے پیشنٹس نے یہ خود دکھایا ہے, میرے پاس ثبوت ہے, انہوں نے مجھے پرچیاں دی. اور ایک پیشنٹ نے کہا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو میں جمعے کی رات کو ایکسیڈنٹ ہوا, میں اس کو لائی, اس کے پاؤں میں بہت برا زخم آیا تھا, تو اس کی سرجری ریکوائرڈ تھی. تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, منڈے کو آنا. اور وہ منڈے کو جب اپنے بچے کو لے کر آئی تو اس کا زخم خراب ہو چکا تھا. تو اس کے اوپر مجھے ایکشن لینا پڑتا ہے, میں ذمہ دار ہوں اس چیز کی, اور اس کے لیے مجھے جو ایکشن لینا پڑا میں لوں گی. لیکن عوام کی جو مریضوں کی سہولت ہے اس کے اندر میں کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کروں گی. اور اس کی وجہ سے میں نے اب تمام سرکاری ہاسپٹلز میں لاؤڈ سپیکرز پہ ایک سسٹم ہم نے لگایا ہے جو کنٹینیوسلی یہ اعلان کر رہا ہے ہاسپٹلز میں سپیکرز کے تھرو کہ کوئی بھی پیشنٹ اپنی دوائی کے لیے پے نہیں کرے گا. اور اگر آپ سے کسی بھی دوائی یا ایکوپمنٹ کے لیے یا کسی میڈیکل سپلائی کے لیے آپ سے مانگا جاتا ہے پیسہ, یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ باہر سے لے کے آؤ, تو آپ نے پیسے نہیں دینے, بلکہ اپنی شکایت جو ہے وہ شکایت کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے رجسٹر کرانی. یہ اناؤنسمنٹس ہو رہے ہیں میری جانب سے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اکراس پنجاب, اور میں بغیر بتائے ہاسپٹلز کا دورہ کر رہی ہوں. اور اب میں جب سروسز ہاسپٹل گئی تو 2 ہاسپٹلز میں نے جو ایکشن لیا, اس کے بعد سروسز ہاسپٹل میں مجھے یقین نہیں آیا, اتنی بہتری شروع ہو گئی ماشاءاللہ. اور آپ دیکھو کہ سکولز میں بھی ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, سینٹرز آف ایکسلنس بنا رہے ہیں, اور ہم ایک سکولز کو آؤٹ سورس کر کے, وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بچوں کو
جو ہے وہ وظائف مل رہے ہیں, بچوں کو اسکالرشپس مل رہی ہیں, اب ہم لیپ ٹاپس بھی دینے جا رہے ہیں. اسی طرح اپنی چھت, اپنا گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 30,000 کے قریب قرضے جا چکے ہیں, اور تقریباً 25-26 ہزار گھر جو ہیں وہ تکمیل کی طرف ہیں. 2,000 گھر اپنی تکمیل کو پہنچ گئے. مجھے کوئی ایسی حکومت بتا دیں جس نے 5 سال میں 30,000 گھر کسی کے لیے بنا کے دیا ہو. یہ 1 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 30,000 گھر بنا دیے. اور اسی طرح آپ کو ماحول دوست الیکٹرک بسز جو ہیں وہ گرین بسز آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ پھرتی نظر آتی ہیں. آئندہ چند ماہ کے اندر 1500 بسز الیکٹرک بسز اور آ رہی ہیں جو آپ کو پنجاب کے ہر شہر میں, ہر دیہات میں چلتی نظر آئیں گی. اور اسی طرح جو مہنگائی ہے, آرٹیفیشل مہنگائی ہے, اس پہ بھی ہم کریک ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, کام بہت ہیں جن کو میں اگر گنوانے شروع کروں تو شام ہو جائے. میں نہیں چاہتی آپ کو اور زیادہ دھوپ میں انتظار کرنا پڑے. 5 سال اس ملک کو سٹیبلٹی کے مل گئے, فتنے سے دور ملیں گے انشاءاللہ. فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے اور یہ ملک ترقی کرے گا. یہ ملک بہت زرخیز ہے, یہ ملک بہت, اس کے اندر پوٹینشل ہے. اس ملک کی جو یوتھ میرے سامنے کھڑی ہے, ان کے اندر بہت پوٹینشل ہے. تو آؤ مل کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر آنے والے دن کے ساتھ بہترین طریقے سے اس ملک کی خدمت کر سکیں, اس صوبے کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. لاہور میں ماحولیاتی تحفظ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اس وقت جاری تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ اس تقریب سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ بہت ہی قلیل مدت میں اس فورس کو تشکیل دیا گیا ہے.